الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. عزیز طلباء اور دیگر ناظرین کرام، ہماری یہ جو مجلس ہے ایک خاص طرح کی مجلس ہے. ہماری اس مجلس میں مرحلہ ثانویہ کے کچھ طلباء شریک ہیں، اور اس مجلس یا اس اجتماع کا جو مقصد ہے اور سبب ہے وہ یہ کہ آج کی اس مجلس میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اپنے ایک عزیز اور ہونہار شاگرد عزیزی سرفراز سلمہ اللہ، جو جامعہ امام ابن تیمیہ کے ثانویہ کے طالب علم ہیں، ان کی اس مجلس میں انشاءاللہ حوصلہ افزائی کی جائے گی، ان کی تشجیع کی جائے گی، اور ان کی تشجیع اس بات پر کی جائے گی کہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بعد اور اپنی محنت مشقت کی بدولت انہوں نے متون طالب العلم کا المستوى الثالث، تیسرا مستوی از اول تا آخر انہوں نے حفظ کیا ہے، زبانی یاد کیا ہے، اور ناظرین کرام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ متون و طالب العلم نہایت اہم متون کا مجموعہ ہے، اور اس مجموعہ کو عالم اسلام کے نامور عالم دین اور محقق مسجد نبوی مدینہ منورہ کے مدرس، امام اور خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن بن محمد القاسم حفظہ اللہ نے بڑی محنت کے ساتھ جمع کیا ہے، اور ہمارا یہ ماننا ہے، اور میں اپنے شاگردوں کو کلاسوں میں اور کلاس کے باہر بھی ہمیشہ اس بات کی نصیحت کیا کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس مجموعہ کو، جو بھی مستویات ہیں، تمام مستویات کو آپ یاد کریں، اس لیے کہ اصل علم یہی، آپ کی بنیاد اگر مضبوط نہیں ہوگی، آپ کے علم کے اندر اگر اصالت نہیں ہوگی، آپ کی جڑیں، علم کی جڑیں اگر مضبوط نہیں ہوں گی، تو پھر آپ کا علم یا آپ کے علم کے اندر رسوخ پیدا نہیں ہو. اس مجموعہ کے اندر شیخ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ نے جن متون کو بھی جمع کیا ہے، وہ سارے متون کسی نہ کسی فن اور علم کی اصل سے تعلق رکھتے ہیں. بڑے بڑے علماء اور ماہرین کے متون کو انہوں نے مرتب کیا ہے، جمع کیا ہے، اور ایسی جمع نہیں کر دیا. اگر آپ اس کو پڑھیے گا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا
کہ کئی کئی نسخوں سے تحقیق کرنے کے بعد اس متن کو شیخ حفظہ اللہ نے اس مجموعے کے اندر داخل کیا ہے۔ الحمدللہ گزشتہ تقریباً 10 سے 12 سالوں میں جو میں نے دیکھا ہے اپنی جامعہ کے اندر درجنوں طلباء نے، ایک دو طالب علم نے نہیں، میں خود اس بات کا گواہ ہوں، میری تحریک اور دیگر اساتذہ کرام کی تحریک سے درجنوں طلباء نے شیخ حفظہ اللہ کے اس مجموعے کو یاد کیا ہے اور وہ کامیاب ہیں، علمی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ ایسے طلباء کامیاب ہیں جنہوں نے اس مجموعے کو محنت کے ساتھ یاد کیا ہے، اور یاد کرنے والے پر یہ ذمہ داری ہے، ایسا نہ ہو کہ وقتی طور پہ آپ یاد کر لیں۔ کمال یہ ہے کہ جب آپ یاد کریں تو یاد رہے، اس کو باقی رکھیں، اور باقی رکھنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ مراجعہ ہے، تکرار ہے، بار بار پڑھتے رہنا ہے، اور یہی کارگر طریقہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی چیز حفظ کریں، یاد کریں تو یاد کیسے رہے؟ اہل علم نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ معلومات کو باقی رکھنے کا کامیاب اور واحد طریقہ بار بار اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ نیز میں ان تمام لوگوں کو کہوں گا جنہوں نے اس مجموعہ کو یاد کیا ہے یا کر رہے ہیں کہ آپ یاد بھی کریں، اور یاد کرنے کے ساتھ جو یہ متون ہیں ان متون کی شرح خود ڈاکٹر عبد المحسن بن محمد القاسم حفظہ اللہ نے کی، شرح کی، تو آپ کوشش اس بات کی کریں کہ شیخ کی شرح سے بھی مستفید ہو، ان کی شرح کو بھی سنیں۔ جائے کہ اگر ان متون میں سے کسی متن کی شرح کسی عالم دین کی ہے تو آپ اس شرح سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ بھرپور آپ کو ان متون کا یا ان متون سے فائدہ ہو سکے۔ عزیز طلبہ، حفظ کرنا، متون کو حفظ کرنا نہایت ضروری ہے، بلکہ تعلیم کا ایک حصہ ہے کہ آپ اہم جو کتابیں ہیں، جو مختصرات ہیں، ہر فن میں آپ کو مختصرات ملیں گی، ان مختصرات کو یاد کیجئے، حفظ کیجئے، اور وہی طالب علم حفظ کرتا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم حفظ کیسے کریں؟ ہم حفظ کب کریں یا کیسے کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ کسی بھی متن یا کسی بھی کتاب، یا مختصر کتاب ہو یا متوسط کتاب ہو یا مطول کتاب ہو، آپ اسی وقت یاد کر سکتے ہیں جب آپ وقت کی حفاظت کریں گے۔ جب تک آپ کی زندگی کے اندر وقت کی حفاظت نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ کسی کتاب کو حفظ کر سکتے ہیں۔ اور وقت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ وقت کی تنظیم بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ کیا مطلب ہے تنظیم سے؟ کہ آپ کون سا کام کس وقت کریں گے، آپ کو درسی کتابیں کب پڑھنی ہیں، آپ کو غیر درسی کتابیں کب پڑھنی ہیں، آپ کو قرآن کب حفظ کرنا ہے، آپ کو کوئی متن کب یاد کرنا ہے، آپ کو فلاں زبان کب پڑھنی ہے، آپ کو چلا زبان کب پڑھنی ہے، آپ کو الفاظ معنی کب یاد کرنے ہیں،
ہر کام کے لیے یا ہر کتاب کے لیے آپ کے پاس وقت متعین ہونا چاہیے، اور اس متعین وقت میں اگرچہ وہ وقت کم ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو آپ وقت متعین کریں سختی سے اس وقت کی پابندی کریں اور اس پر مداومت برتیں۔ ایسا نہیں ایک ہفتے کے لیے جوش پیدا ہوا، آپ نے خوب محنت کی اور ایک ہفتے کے بعد آپ کا جوش ٹھنڈا ہو گیا، نہیں، بلکہ طالب علم کے عمل میں تسلسل کا پایا جانا نہایت ضروری۔ عزیز طلبہ، میں آپ کے سامنے اس مناسبت سے 2-3 واقعہ رکھنا چاہتا ہوں، جس واقعے میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے، سلف صالحین نے کیسے محنت کی، تب جا کے وہ علم کے اس مقام پر فائز ہوئے، پہنچے۔ بلا محنت کے اور بلا قد و کاوش کے نہ کوئی عالم بن سکتا ہے اور نہ کسی اعلیٰ مقام کو حاصل کر سکتا ہے، اور خاص طور سے طلبہ کو محنت کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ جو چیز حاصل کر رہے ہیں، جس میدان کو آپ سر کر رہے ہیں، وہ میدان ہمیشہ سے ایسے لوگوں کا رہا ہے جو باہمت لوگ ہوئے، پست ہمت لوگ۔ یاد رکھیے، طالب علم ہمیشہ باہمت ہوتا ہے، اور پست ہمت طالب علم اپنی زندگی کے اندر کوئی بڑا کام نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، وہ کلاسوں کو پار کر لے گا، کسی ادارے سے فارغ ہو جائے گا، شہادہ حاصل کر لے گا، لیکن بہت سارے لوگوں میں اپنا نمایاں مقام وہ نہیں بنا سکتا۔ نمایاں مقام وہی لوگ بناتے ہیں جو نمایاں طور پر محنت کرتے ہیں، جو سب سے الگ ہٹ کر اپنی راہ اختیار کرتے ہیں، اپنی منزل متعین کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، اس حدیث کو غور سے سنیے، چھوٹی سی حدیث ہے بہت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من ہمان لا یشبعان، 2 طرح کے ایسے حریص لوگ ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، یا جن کو کبھی سیرابی کیا ہے، حاصل کیا ہے، نہیں ہوتی، ہمیشہ وہ تشنگی محسوس کرتے ہیں، ہمیشہ وہ پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہیں، کبھی سیرابی انہیں حاصل نہیں ہوتی۔ من ہمان لا یشبعان، یہ 2 طرح کے حریص لوگ ہیں جن کا حرص کبھی ختم کیا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ یہ 2 طرح کے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طالب علم، پہلا جو آدمی ہے وہ کون ہے؟ طالب علم۔ وہ طالب دنیا، اور دوسرا جو آدمی ہے وہ کون ہے؟ طالب دنیا۔ علم کا حریص کبھی اس کا حرص ختم کیا ہے، نہیں ہوتا ہے، علم کی پیاس کبھی بجھتی نہیں ہے۔ آپ جتنا علم حاصل کریں گے اتنا آپ کا حرص کیا ہے، بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک کتاب پڑھیں گے، آپ کو شوق ہوگا کہ اس کتاب کو فوراً ختم کر کے دوسری کتاب پڑھیں، اس علم کو حاصل کر کے دوسرا علم حاصل کریں، اور اس طرح آپ کی تڑپ اور آپ کا شوق بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ جس طرح ایک دنیا دار ہوتا ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے، مال و دولت کی محبت ہوتی ہے، تو اس کی محبت اور اس کا حرص کبھی ختم نہیں ہوتا دنیا حاصل کرنے کا۔ عزیز طلبہ، 2 طرح کے لوگ کا اس حدیث میں بیان ہے۔ پہلے طرح کے جو لوگ ہیں وہ طلبہ ہیں، علماء ہیں، اور اگر یہ حرص ہے، علم حاصل کرنے کا اگر حرص ہے تو یہ محمود ہے، یہ پسندیدہ ہے، اور ایسا حرص ہونا چاہیے۔ ہر طالب علم کو علم کا حریص ہونا چاہیے۔ اور دوسرے قسم کے لوگوں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ مذموم ہے۔
وہ کیا ہے؟ مذموم ہے۔ دنیا کے پیچھے ہمیں نہیں بھاگنا چاہیے، دنیا کا بہت زیادہ حرص ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ یہ جو حدیث میں نے سنائی ہے آپ کو، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس حدیث کی سند صحیح مسلم کی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق ہے۔ یہ حدیث مرفوعاً بھی مروی ہے اور موقوفاً بھی مروی ہے، بہت سارے صحابہ سے مروی ہے، جس میں سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، حضرت عائشہ ہے، ابو سعید خدری ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ ان تمام صحابہ سے یہ حدیث کیا ہے؟ مروی ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھلاتی ہے اور بتلاتی ہے اور پیغام دیتی ہے کہ ہر طالب علم کے اندر علم حاصل کرنے کا حرص ہونا چاہیے اور شوق ہونا چاہیے، اور جس طالب علم کے اندر شوق ہوتا ہے، حرص ہوتا ہے، وہی علم کا حاصل کرتا ہے، یا کسی کتاب کو یاد کرتا ہے، یا علم کے معاملے میں آگے بڑھتا ہے۔ ہم لوگ جامعہ امام ابن تیمیہ میں ہیں، امام ابن تیمیہ کی بھی بات ہونی چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حفظ کے معاملے میں بھی ایک تائے روزگار تھے، پتہ نہیں کتنی حفظ کے معاملے میں ایسا اللہ تعالیٰ نے قوت حافظہ ان کو عطا کیا تھا کہ جو باتیں سن لیتے تھے امام ابن تیمیہ کو وہ بات یاد ہو جاتی، اور سینکڑوں کتابوں کے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حافظ تھے۔ ان کے پاس بہت ساری لائبریری نہیں تھی، یا بہت بڑی لائبریری نہیں تھی، بہت ساری کتابیں نہیں تھی جیسا کہ اہل علم لکھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قوت حافظہ بڑا غضب تھا۔ حالانکہ زمانے کے دوسرے جو علماء تھے ان کے پاس بڑی کتابیں تھی، لیکن ان کے پاس بہت زیادہ لوگوں نے لکھا، ان کے پاس کتابیں بہت زیادہ نہیں تھی، اس لیے کہ جو پڑھتے تھے، جو سنتے تھے، سب کا امام ابن تیمیہ کو یاد ہو جاتا تھا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی امام نہیں بنے، بلکہ انہوں نے بڑی محنت کی، تب جا کے اس مقام کو انہوں نے حاصل کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں، آپ نے ضرور ان کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے شاگرد ہیں، امام ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور امام ابن قیم الجوزیہ کی بہت ساری کتابیں، اور طلباء کو، علماء کو کتابیں پڑھنی چاہیے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کتابوں میں سے کتاب کا نام روضۃ المحبین ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ روضۃ المحبین ہے۔ اس کتاب میں امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کا تذکرہ کیا ہے۔ کن کا؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ ابتدعنی مرض، کہ مجھے مرض کا آغاز ہوا، یعنی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، تو فقال علی الطبیب، جب یہ بیمار ہوئے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، یا ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے جب ان کا علاج کیا یا ایک مرض کی تشخیص کی، تو کہا، مشورہ دیا ڈاکٹر نے، اور کہا کہ ان مطالعتک وکلامک فی العلم یزید المرض، کہا کہ سنیے، اگر آپ مطالعہ کیجئے گا بہت زیادہ اور علمی گفتگو کیجئے گا، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا مرض بڑھے گا، آپ کی بیماری بڑھے گی۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے اس ڈاکٹر سے کہا کہ لا اصبر علی ذلک، لا اصبر علی ذلک، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں مطالعے سے الگ ہو جاؤں، کتاب سے الگ ہو جاؤں، اور علمی نشاطات سے الگ ہو جاؤں، یہ مجھے قابل برداشت کیا ہے؟ نہیں، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن پڑھنا لکھنا نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اور اس موقع سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ڈاکٹر سے کہا کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں پڑھنے لکھنے سے الگ ہو جاؤں تو میرا مرض کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ایسا کرو کہ میں تمہیں کو کیا ہے، تمہارے علم کو، تمہارے طب کو، میں تمہارے اوپر حجت بنا کر تم سے یہ پوچھتا ہوں، تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ الیست النفس اذا فرحت وسرت قویت الطبیعہ، کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتلائیے، کیا یہ معاملہ نہیں ہے کہ جب آدمی
کا نفس کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. جب آدمی کا نفس کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے اور اسے فرحت محسوس ہوتی ہے اور اس کی طبیعت کیا ہے؟ بحال ہوتی ہے. اس کی طبیعت کیا ہے؟ مضبوط ہوتی ہے، قوی ہوتی ہے، یعنی بحال ہوتی ہے. قویت الطبیعت فدفعت المرض. تو اس کی طبیعت جب اچھی ہو، بحال ہو، تو اس کی طبیعت کیا کرتی ہے؟ مرض کو ختم کر دیتی ہے، بیماری کو ختم کر دیتی ہے. یعنی جب آدمی خوش و خرم ہو، حساس بساس ہو، اس کی طبیعت اگر بحال ہو تو آٹومیٹک کیا ہے؟ ایک آدمی کی بیماری کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر نے کہا ہاں ایسی بات تو ہے، جب آدمی خوش رہے گا تو بیماری کیا ہے؟ ہاں اس کے قریب نہیں آئے گی. تو کہا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فَإِنَّ النَّفْسَ تُسَرُّ بِالْعِلْمِ، کہ جب میں علم سے جڑا رہتا ہوں تو مجھے کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے اور میری طبیعت بحال ہوتی ہے. میں راحت اور فرحت محسوس کرتا ہوں. جب میں راحت اور فرحت کیا لکھنے پڑھنے میں محسوس کرتا ہوں تو میری طبیعت ایسے ہی کیا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہو جائے گی. مجھے علاج کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے علاج کی ضرورت مجھے کیا ہے؟ نہیں ہے. جب یہ بات ڈاکٹر نے سنا تو کیا کہا؟ ہذا خارج عن علاجنا، ہذا خارج عن علاجنا. اس کو لے جاؤ، یہ ہمارے علاج سے کیا ہے؟ باہر ہے. یہ ہمارے علاج سے باہر ہے. یہ واقعہ کیا بتلاتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ تا زندگی علم سے کیا کرنا چاہیے؟ جڑے رہنا چاہیے. ہمارا کوئی بھی وقت کیا ہے؟ ضائع اور برباد کیا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. آپ جہاں بھی ہیں، چاہے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، کہیں بھی ہیں، ہمیشہ کیا ہے؟ علم سے جڑے رہے. ہمیشہ علم سے جڑے رہیے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بہت بڑے امام گزرے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. ان کی بہت مشہور کتاب ہے امام ذہبی کی، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سیر و اعلام النبلاء. سیر و اعلام النبلاء بہت ضخیم کتاب ہے، مطول کتاب ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ابن الآبنوسی کا واقعہ ذکر کیا ہے. کہتے کان الحافظ کہ ابن الآبنوسی نے یہ کہا کہ کان الحافظ الخطیب یمشی وفی یدہ جزء یطالع. امام خطیب بغدادی، خطیب بغدادی کا نام سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ جن کی کتاب تاریخ بغداد ہے. جن کی کتاب کیا ہے؟ بہت ضخیم کتاب تاریخ بغداد ہے. اور بہت ساری کتاب ہے، الجامع بین اخلاق الراوی و آداب السامع، اسی طرح کے الفقیہ والمتفقہ، سب خطیب بغدادی کی بڑی بڑی کتابیں. جیسے آپ اوپر جائیں گے انشاءاللہ کیا ہے؟ ان کتابوں سے آپ کا سابقہ ہوگا. تو حافظ خطیب بغدادی جو تھے، کہیں بھی چلتے بھی تھے، جاتے بھی تھے، سفر بھی کرتے تھے، ہمیشہ ان کے ہاتھ میں کیا ہوتی تھی؟ کتاب ہوتی تھی. اور چلتے پھرتے کیا ہے؟ اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے؟ کیا کرتے تھے. دور حاضر میں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نابینا آدمی تھے. یہ کیا ہے؟ مفتی عام تھے. مملکت سعودی عرب کے مفتی عام تھے. اب ایک مفتی جو ایک ملک کا ہو، کتنی مشغولیت ہوتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے. کتنے مشغول ترین انسان تھے. ان کے بارے میں ان کے شاگردوں نے لکھا ہے کہ شیخ رحمت اللہ علیہ اگر ہوائی جہاز پر ہوتے، بس پہ ہوتے، پیدل بھی کیا ہے کہیں پہ اگر چل رہے ہوتے، ان کا وقت ضائع نہیں ہوتا. ان کا وقت ضائع نہیں ہوتا تھا. گاڑی میں بیٹھے رہتے تھے. ان کا شاگرد کیا ہے؟ کوئی کتاب ان کے مطالبے میں پڑھ رہا ہوتا تھا، شیخ رحمت اللہ علیہ کا سن رہے ہوتے تھے. دوران کیا ہے سفر لوگوں کے استفسارات آتے تھے. استفتاء جس کو کہتے ہیں، لوگ فتویٰ طلب کرتے تھے، اور شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ دوران سفر کیا ہے ان سوالوں کا جواب کیا ہے؟ دیا کرتے تھے. آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، اور ان کی کتابوں کا آپ کو پڑھنا چاہیے. ماضی قریب کے ادبا میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ اصل شام کے رہنے والے تھے. کہاں کے رہنے والے تھے؟ شام کے رہنے والے تھے. اور بعد میں یہ تقریباً 1962 کے اندر 1962 سے لے کر 1992 تک 1962 سے لے کر 1992 تک کی زندگی ان کی سعودی عرب کے اندر گزری، اور سعودی عرب کی بڑی جامعات میں استاد تھے. کیا نام ہے؟ بہت بڑے ادیب ہیں، بلکہ عالم اسلام کے عربی زبان کے ادبا میں سے ایک نامور ادبا کے طور پہ ان کا شمار ہوتا ہے علی الطنطاوی رحمۃ اللہ علیہ.
علی الطنطاوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ لوگ ادب پڑھتے ہیں ہاں، اس لیے اس اعتبار سے بھی آپ کو ان کی زندگی پڑھنی چاہیے. اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ ساری کتابوں کا تعلق اس سے ہے ادب سے، عربی ادب سے، عربی ادب سے. علی الطنطاوی، کیا نام ہے؟ علی الطنطاوی. ان کی وفات 1420 ہجری میں ہوئی، 1420 ہجری میں. یعنی اس زمانے میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ وفات پائے اسی زمانے میں. یعنی قریب میں کیا ہے، علی الطنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہوا. ان کی سوانح پڑھیے گا تو آپ کو پتا چلے گا اور تعجب ہوگا کہ یہ کیسے انسان تھے اور کتنی محنت کرتے تھے، کتنا وقت اپنا پڑھنے میں لگاتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے، خود انہوں نے لکھا ہے، کسی اور نے نہیں. ابھی میں کتاب کا نام ہی بتاؤں گا آپ کو. انہوں نے اپنے بارے میں لکھا، علی الطنطاوی. نام اچھی طرح یاد رکھیے اور ان کی کتابوں کو پڑھیے زبان سیکھنے کے لیے. انہوں نے اپنے بارے میں ایک کتاب میں لکھا ہے کہ روزانہ کم سے کم 200 یا 300 صفحات کی پڑھتے. روزانہ کتنے صفحات؟ 200 یا 300 صفحات پڑھتے تھے. آپ لوگ کہیں گے کہ شیخ ہو سکتا ہے ان کے پاس پڑھنے لکھنے کے علاوہ کوئی کام نہ رہا، اس لیے کیا ان کو موقع ملتا. آج طلبہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے درسیات بھی ہے، ہمارے سامنے یہ پروگرام بھی ہے، وہ پروگرام بھی ہے، ہم کیسے مطالعہ کریں. نہیں، یہ سب کیا ہے؟ شیطانی وساوس. شیطان ورغلاتا ہے طالب علم کو، بھٹکاتا ہے اور اس کو یہ مشغولیت کیا ہے؟ دکھلاتا ہے تاکہ یہ طالب علم کیا ہے؟ پڑھ کیا ہے؟ نہ سکے. اس لیے انسانوں میں سے شیطان سے بھی اور جناتوں کے شیطان سے بھی طالب علم کو ہوشیار کیا ہے؟ رہنا چاہیے. علی الطنطاوی رحمۃ اللہ علیہ 200 یا 300 صفحات روزانہ پڑھتے تھے. اور ایک دو دن کا معاملہ نہیں تھا، ایک دو مہینے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ کہتے ہیں، ان کے لفظ کو سنیے آپ لوگ، کہتے ہیں وَأَنَا مُسْتَمِرٌ عَلَى ذَلِكَ مِنْ يَوْمٍ تَعَلَّمْتُ الْقِرَاءَةَ، کہ میں اسی صورتحال پر باقی ہوں جب سے کیا ہے میں نے کیا ہے؟ پڑھنا سیکھا ہے. یعنی بچپنے سے جب سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تب سے کہتے ہیں کہ وَأَنَا صَغِيرٌ، یہ اس وقت سے میں کر رہا ہوں، روزانہ 200 اور 300 صفحہ پڑھتا ہوں کبھی کبھار. یہ کیا ہے؟ بچپنے سے. أي من نحو 70 سنة إلا قليلا، 70 سالوں تقریباً کیا ہے؟ 70 سالوں تک روزانہ کیا ہے؟ 200 اور 300 صفحات کا یہ مطالعہ کرتے رہے. جو بھی کیا ان کے پاس وقت بچتا تھا ضروری کاموں کے بعد وہ کہاں لگاتے تھے؟ پڑھنے میں لگاتے تھے. عزیز طلبہ، اور آپ کو اس سے زیادہ حیرت یہ ہوگی کہ بڑے مشغول ترین آدمی تھے، بہت مشغول ترین آدمی تھے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ دمشق کے قاضی تھے. کیا تھے؟ دمشق کے یہ قاضی تھے. اور قاضی کتنا مصروف انسان ہوتا ہے اور کتنی یکسوئی کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ تحکیم کے مشرف بھی تھے، جو تحکیم سے متعلق جو مجلسیں ہیں اس کا اشراف بھی کرتے تھے، اور 3 بڑی کمیٹیوں کے صدر تھے. جیسے یتیموں کی کمیٹی ہے، بیواؤں کی کمیٹی ہے، اس طرح کی جو بڑی بڑی جو مجلسیں تھیں اس کے یہ رئیس تھے، صدر تھے. اور میں نے کہا، اشارہ کیا کہ کئی کلیہ کے استاد بھی تھے. کلیہ کے جامعۃ الامام ہے ریاض کے اندر، جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامی، محمد بن سعود الاسلامیہ یونیورسٹی جو ہے، اور اس کے استاد بھی تھے. تو یہ پڑھاتے بھی تھے. اور کیا ہے؟ جمعہ کے مستقل خطیب بھی تھے، جمعہ کے مستقل خطیب بھی تھے. اور ان کا ریڈیو پہ پروگرام بھی آتا تھا، ریڈیو پہ اور ٹیلی ویژن میں بعد میں ان کا پروگرام بھی آتا تھا. اور اس کے بعد بھی روزانہ ایک مضمون بھی لکھتے تھے، اور مضمون اخبار میں بڑے جریدہ میں وہ شائع ہوتا تھا. بتائیے اتنا کام روزانہ کرتے تھے، اس کے باوجود بھی روزانہ 200 اور 300 صفحات کا مطالعہ کرتے تھے. بھائی یہ اس وقت ہوگا جب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے وقت کو بچائیں، غیر ضروری کاموں میں کیا ہے؟ وقت کو نہ لگائیں، اور وقت کی تنظیم کریں، وقت کی تنظیم کریں، اپنی زندگی کا لائحہ بنائیں، زندگی کا خطہ بنائیں، اور اس پر پوری پابندی کے ساتھ کیا کریں؟ آپ
عمل کریں. اور اس کے علاوہ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے درجنوں ادبی کتابیں لکھی, درجنوں. ان کی کتابوں میں سے چند کتاب کا نام بتاتا ہوں میں, الذکریات, اور اسی کتاب کے اندر انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہے. یہ سب عربی ادب کی کتابیں ہیں, عربی ادب کی کتابیں ہیں. الذکریات, رجال من التاریخ, رجال من التاریخ, تعریف عام بدین الاسلام, تیسری کتاب تعریف عام بدین الاسلام. صور و خواتر, صور و خواتر, فکر و حوادث, فکر, فکرتن کی جمع فکر, فکر و حوادث, یہ پانچویں کتاب. فصول اسلامیہ, یہ چھٹی کتاب ہے. من حدیث النفس, من حدیث النفس, یہ ساتویں کتاب. فی سبیل الاصلاح, یہ آٹھویں کتاب. مع الناس, یہ نویں کتاب. قصص من التاریخ, یہ 10ویں کتاب. قصص من الحیات, یہ 11ویں کتاب. مقالات فی کلمات, 12ویں کتاب. ہتاف المجد, ہتاف چھوٹی یہاں سے, ہتاف المجد, یہ 13ویں کتاب. من نفحات الحرم, من نفحات الحرم, یہ 14ویں کتاب. اور اسی طرح ابو بکر الصدیق, ابو بکر الصدیق, یہ 15ویں کتاب. الجامع الاموی, یہ 16ویں کتاب. یہ چند کتابیں ہیں, ان کے علاوہ درجنوں کتابیں ہیں علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کے. اور وقت کی پابندی, روزانہ مطالعہ کرنا, اتنا کام کرنا, یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو وقت کا محافظ ہو اور وقت سے صحیح طور پہ کیا ہے وہ فائدہ اٹھائے. عزیز طلبہ, یہ چند میری تذکیری باتیں تھیں جو اس مناسبت سے میں نے رکھی ہیں آپ کے سامنے. اور اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس طالب علم کو پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اللہ کی توفیق سے اور اپنی ذاتی قد و کاوش اور محنت سے انہوں نے متون و طالب علم کے تیسرے مستوے کو یاد کیا ہے. اور اس تیسرے مستوے میں جو اہم کتابیں ہیں, جو اہم متون ہیں, اس میں سے سب سے پہلا جو متن ہے وہ اصول حدیث سے متعلق, وہ اصول حدیث سے متعلق ہے. اور امام بیقونی رحمۃ اللہ علیہ کا منظوم کلام ہے, امام بیقونی رحمۃ اللہ علیہ کا منظوم کلام ہے. تقریباً اس کے اندر 34 اشعار ہیں, 34 کیا ہے اشعار ہیں. اس کے علاوہ ابی اسحاق الالبیری کا مشہور قصیدہ ہے, اور اس میں بہت سارے اشعار ہیں. اسی طرح تیسری جو کتاب ہے وہ نحو سے متعلق, علم نحو سے متعلق ہے. اور امام الجرومی رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ ہے, المقدمہ علی الجرومیہ. اور چوتھی اور آخری جو کتاب ہے وہ عقیدے سے متعلق ہے, توحید سے متعلق ہے. اور آپ طلبہ اس کتاب کو پڑھتے بھی ہیں یا یہ کہ پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ سالوں میں. اور وہ کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے العقیدۃ الواسطیہ. یہ گویا اس تیسرے مستوے میں یہ 4 کتابیں ہیں, 4 متون ہیں جنہیں ہمارے اس عزیز نے یاد کیا ہے. میں انہیں مدعو کروں گا کہ آپ تشریف لائیں, اور اگر جہاں جہاں سے میں پوچھتا ہوں بطور اختبار کے, امتحان کے, آپ سنائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا کرے. سب سے پہلے ہم حاضرین اور ناظرین کرام اپنے اس عزیز سے امام بیقونی رحمۃ اللہ علیہ کا جو منظومہ ہے اس کو سنیں گے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کہیں کہیں سے اختبار امتحان لینے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ انہوں نے ازبر یاد کیا یا نہیں کیا ہے, کچھ جگہوں سے ہم ان سے سوالات کریں گے. اور اگر خواہش ہوئی تو کسی مجلس میں بیٹھ کر از ابتدا اور تا انتہا انشاءاللہ پورے مستوی کو بھی ہم سننے کی کوشش کریں گے. جزاکم اللہ خیر. جی سرفراز صاحب پڑھیے, سنائیے. منظومة البيقوني. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير النبي ورسوله وفي حسان الحديث عدة وكل واحد أتى وحده
أوله الصحيح وهو متصل إسناده ولم يسلك أو يعل يرويه أبو ثابت مع مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجال هناك الصحيح اشتهرت وكل ما برتبة وحسن قصر فهو الضعيف وهو أبو ثابت الكسر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يمل وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قلنا على وصف أتى مثل أنا والله أنباني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد لحدثني تبسما عزيز مريض اثنين أو ثلاثة مشهور مر فوق ما ثلاثة وعن عن سعيد أن ترم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا وما أضفته إلى أصحاب من قول وفعل فهو موقوف سئل ومرسل منه الصحابي سقط وقل قريب ما روى راوي فقط وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال والمؤمن الساقط الثاني وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فانظروا بعنه وعن والثاني لا يسقطون إن يسف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف صفة فيه الملا والشاء والمقلوب الإسلام تلا إبدال راوي مع براوي اسمه وقلب إسلام والقلب إسلام لمكن اسمه والفرض ما قيدته بثقته أو جمع قصد على روايته وما بعلة غموض مصطفى معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سنة ومثل مضطرب عنده حيث الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ رواة اتصلت وما هو كل قليل ما فيه مدبر فاعرف حقا وانتقيه متفق نفسا وخطا متفق وضده فيما ذكر من مفترق مؤتلف متفق الخط فقط وزده مختلف خطش الخلق والمنكر الفرد به والمبتدا تعديله لا يحمل تفردا متروكه ما واحد فرد واجمع لضعفه فهو يرد والكذب المختلق المسموع على النبي فذلك الموضوع وقصدت الجرح المكنون سميتها مرسومة الميقول فوق الثلاثين بأربع أشهر أبياتها ثم بخير ختمت. बहुत अच्छा माशाल्लाह। ये चौथी अशार थे ये अल-बैक़ूनी के जो इन्होंने सुनाए और कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कोई गलती क्या है नहीं की है। अब जो दूसरा जो मजमुआ है उसमें चंद अशार हम लोग सिर्फ सुनेंगे बतौर इम्तिहान के। और मैं चाहूँगा कि जो अलबीरी के जो शेर है वलम यज़लिमका फी अमलिन वलाकिन असीरुन अन तक़ूम बिमा हमलता, इसके बाद से सुनाए या यहाँ से सुनाए। ولقد جئت يوما فرد فردا وابصرت المنازل فيه شقا لعظمت الندامة فيه نحبا على ما في حياتك قد وضعتا تفر من هدي وتتقيه وحنا من جهنم قد فرغتا. बहुत अच्छा। अब आप सुनाए जो है फला ताखुद बितक़सीरी व सहवी। فلا تأخذ بالتقصير والسهل وخذ بوسيلتك من رشدتا وقد أغضبتها ستة حسانا وكانت قبل ثانية गोया मंजूमत अबी इसहाक अलबीरी के 112 अशार, 34 अशार वो हैं और 112 अशार ये हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुल मिला के कितने अशार हो गए? 146 अशार दो मंजूमा में मौजूद है जिन्हें उन्होंने याद किया। तीसरा जो मतन है उसका ताल्लुक अल-अजुर्रुमिया से है
अल-अजुर्मिया है, और मैंने शुरू में बताया था कि ये नहव से मुतालिक ये मतन है और बहुत कदीम और अहम क्या है, मुख्तसर क्या है किताब है हर तालिब इल्म को। बल्कि इस मंजूमा की शरह शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने की। शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने एक जिल्द में, वो मेरे पास है, इस मंजूमा की शरह। तो आप तलबा अगर इस शरह के साथ इस मंजूमा को पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह काफ़ी क्या है फ़ायदा होगा। ये 7वीं और 8वीं सदी हिजरी के इमाम और नहवी क्या है गुजरे हैं। मैं चाहूँगा कि आप क्या है इस अजुर्मिया से आप सुनाए बाब मारिफती अलामातिल इराब से। باب معرفة علامات الإعراب بالرفع عرضه علامات الضمة والواو والألف والنون وأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربع مواضع في اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يكن في آخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحنوك وأخوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في الأسماء الخاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في المخالف أو ضمير جميل أو ضمير المؤنث المخاطبة وللنسب बस जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद हम चौथे मतन या चौथी किताब की तरफ, जो बहुत ही अहम किताब है अक़ीदे से मुतल्लिक़, अल-अक़ीदा अल-वासितिया। और हम चाहेंगे कि हमारे अजीज़ क्या है यहाँ से सुनाए कि वक़ौलिही तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله فاعبده واصبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له ولي وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. माशाअल्लाह। अब आप सुनाइए व अम्मा शफाअतु सालिसा फयशफअ फी मन इस्तहक़ अन्नार। وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار. وهذه الشفاعة أفضل السائل النبيين والصديقين وغيرهم. يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. ويبقى في الجنة قبل أن يدخلها من أهل الدنيا وينشر الله لها أقواما ويدخلهم الجنة. बहुत अच्छा। अब हम चाहेंगे आखिरी सवाल जो है वह अक़ीदे ही से मुतालिक, इसी मतन से मुतालिक कि वल इजमाउ अल्लज़ी यंज़बितु हुवा मा कान अलैहि सलफ़ु सालिह। والإجماع الذي ينطبق ما كان عليه السلف الصالح بعضهم تطول الاختلاف وانتشر في الأمة ظنهم مع هذه الأصول يعمون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجب الشريعة. ويرون إقامة الحج والجهاد والنكاح والأعياد مع الأمراء أبرارا أو كانوا فجارا ويحافظون على الجماعات. माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, आपने देखा कि माशाअल्लाह जहाँ से भी इनसे सवाल किया गया अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसका जवाब दिया है और बिला किसी गलती के। और मैं आखिर में अपने इस अज़ीज़ को ये वसीयत करना चाहूँगा कि जो आपने याद किया है, मज़ीद जो मुस्तवायात है आप अपनी हिम्मत को जवान रखें और अपने इस रास्ते पे कायम रहें। और जो बकिया मुस्तवायात है और हम जो किताबें हैं आप उसको याद करते रहें। इंशाअल्लाह इसका दीनी भी फ़ायदा होगा, दुनियावी फ़ायदा होगा
اور سب سے بڑا فائدہ انشاءاللہ آخرت کا فائدہ ہوگا، اور آپ کے دل میں کسی طرح کا کبر، کسی طرح کی نخوت، کسی طرح کا غرور اور اعجاب بالنفس، جو ایسی صفات ہیں جو طالب علم کو ضائع کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں، یہ جو مذموم صفات ہیں وہ کسی بھی طالب علم کے اندر نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ ہم نے فلاں کتاب کو یاد کر لیا، فلاں مجموعہ کو یاد کر لیا اور ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، یا یہ کہ آپ کے اندر تکبر کی صفت پیدا ہو جائے۔ نہیں، جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا کیا ہے، وہ متواضع ہوتا ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رفعت کیا ہے اور بلندی کیا ہے عطا کر دیتا ہے، اور آپ کا مقصد یہ دین کی خدمت ہونی چاہیے، نہ کہ کیا ہے ریا اور نمود کیا ہے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس مجلس کا جو آخری جو حصہ ہے وہ انعام پر کیا ہے، مشتمل ہے۔ میری طرف سے میں نے کوشش کی ہے، بہت بڑا کوئی انعام نہیں ہے، لیکن انعام ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا کیا ہو بڑا ہو، جو میسر ہو سکا مجھ سے میں نے حوصلہ افزائی کے طور پر یہ دو چھوٹی چھوٹی کیا ہے کتاب ہے، ایک یہ مہر نبوت ہے اور انوار رسالت، جو دراصل کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، اور اس کا ترجمہ میں نے کئی سالوں پہلے کیا تھا، اور یہ ڈاکٹر ارشد فہیم مدنی حفظ اللہ کی نظر ثانی کے بعد یہ مطبوع ہے۔ تو یہ چھوٹا سا رسالہ، اور یہ بہت اہم کتاب، یہ کیا ہے، بہت اہم کتاب ہے، یہ خاک نشی جس کا میں ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوں، اور آپ طلبہ کو کہتا رہتا ہوں کہ ضرور آپ اس کتاب کا کیا کیجئے، مطالعہ کیجئے۔ آپ میں سے ہر طالب علم کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس سے آپ کا شوق علم کیا بڑھے گا، شوق علم بڑھے گا۔ تو یہ دونوں کتاب بطور انعام کے انہیں کیا دی جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی جو کتاب ہوگی وہ اللہ کی کتاب، وہ کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کو یاد کریں۔ سب سے بڑا متن جو ہے وہ کیا ہی ہے، اس سے بڑا کوئی متن کوئی علمی متن کیا ہے عالم اور طالب کے لیے نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ قرآن کے حافظ بنے، اللہ کی کتاب کے کیا ہے حافظ بنے۔ یہ چھوٹا سا نسخہ ہے جو جیبی سائز ہے، پاکٹ سائز ہے انشاءاللہ، اور کافی مہنگا بھی ہے، بہت اس کا حصول آسان کیا ہے نہیں ہے، تو یہ بھی دیا جائے گا ان کو۔ اور یہ بھی قلم جو ہے بہت اچھا قلم ہے ماشاءاللہ، کہ قلم اللہ کی کتاب سے جڑے رہے، کتابوں عام کتاب جو دینی کتاب ہے اس سے جڑے رہے، اور قلم سے رشتہ کیا ہے اپنا برقرار رکھے، اور ہمیشہ طالب علم بن کے رہے، اور ہمیشہ کیا ہے طالب علم بن کے رہے۔ تو یہ کتابیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب کیا ہے، سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزیز تھی، اور اس میں عود ہے، اصلی کیا ہے عود ہے، بہت گاڑھا ہے، سفید ہے، اور یہ میں نے اپنے لیے خریدا تھا، میں جب عمرہ کے سفر میں تھا، اور یہ بھی کیا ہے ان کو بطور ہدیہ کے اور تحفے کے کیا یہ چیزیں کیا ہے میری طرف سے کیا ہے دی جائیں گی، یہ ٹوپی اور یہ چیزیں، یہ قلم، یہ مصحف، یہ چند چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی نہیں ایک ساتھ کیا ہے، ہاں یہ قلم، اچھا یہ چیزیں کیا ہے، یہ کیا ہے چیز، پکڑیے اس کو، بس اس کو پکڑیے، ٹھیک، پکڑ لیجیے سب کو، ماشاء اللہ۔ اور ان کی مٹھائی کا پیسہ میری طرف سے، اس کو بند کر دیجیے، ٹھیک ہے۔